اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، آئی لو قرآن کے اس تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہوں۔ آج میں آپ کی توجہ قرآن حکیم کی بہت ہی منفرد سورۃ القیامہ، جو قرآن کریم کی 75 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی۔ آیت نمبر 3 ہے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں انسان کے ایک گمان کا ذکر کیا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں دیا کہ کیوں نہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں ایک تو اس چیز کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہڈیاں دوبارہ جوڑنے کا، اور دوسرا اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کیا کہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری انگلیوں کے پور یعنی انگلیوں کو ایک طرف برابر کر دے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کی آپ کو کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ 1880 میں ایک سائنسدان سر فرانسس گالٹن نے تحقیق کی اور دریافت کیا کہ دنیا میں ہر شخص کی انگلیوں کے جو یہ فنگر پرنٹس ہیں، یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور یہ دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ بھی آئیڈینٹی کے لیے اسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی ٹوئنس بھی ہو، یہ میرے بھتیجے ٹوئنس ہیں، ان کے بھی جو یہ فنگر پرنٹ ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ان کا ڈی این اے سیکوینس تو ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر 1400 سال پہلے کر دیا، اور ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی ہے 150-140 سال پہلے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی توجہ قرآن حکیم کی ایک دوسری سورت الصف، جو قرآن کریم کی 61 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 کا کچھ حصہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ دوستو، آیت نمبر 6 وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، اور ان کا نام اس آیت میں احمد پکارا گیا۔ دوستو غور کیجئے، آیت نمبر 5 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم۔ اور آیت نمبر 6 کہتی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل۔ دوستو اس آیت پہ غور کریں، آیت نمبر 5 اور 6 میں دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ایک ہی قوم سے مخاطب ہیں، اور وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ آپ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم، ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے جو والد ہیں وہ آپ کی قوم میں سے ہی ہیں، آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں عربک ٹریڈیشن میں، اس دنیا میں سیمیٹک ٹریڈیشن میں ہر ایک کو باپ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آیت پر آپ غور کریں، دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پکارا
اے میری قوم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسی قوم کو، اسی آڈینس کو مخاطب کیا تو کہا اے بنی اسرائیل۔ آخر ایسا کیوں ہے دوستو؟ ایسا اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک کنواری عورت مریم علیہ السلام سے ہوئی، یعنی کہ ان کے باپ نہیں تھے، وہ تو اس طرح نہیں پکار سکتے کہ اے میری قوم۔ اسی وجہ سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نمبر 6 نازل کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی آڈینس کو پکارا یا بنی اسرائیل۔ آپ اس چیز پر غور کریں کہ قرآن حکیم میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیال رکھا ہے تاکہ آج کے لوگ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کجی، کوئی خامی نہیں نکال سکیں۔ خامی نکالنے والے ہمیشہ نا امید ہو کر ہی لوٹیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی آیت کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا۔ آئی لو قرآن۔ اللہ حافظ۔